السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان خراسان کی سرزمین کا ایک فقیہ جو بہت زیادہ علم والا فقیہ تھا، وہ ایک دفعہ بغداد آیا تو ہارون رشید نے بھی اس کو اپنے دربار میں آنے کا بلانا بھیجا اور اس کا زبردست طریقے سے استقبال کیا۔ جب وہ فقیہ ہارون رشید کے دربار میں آ گیا تو ہارون رشید نے اس کا استقبال زور و شور سے کیا، پھر اس کو بٹھایا۔ اتفاق سے ہوا یہ کہ گھومتا پھرتا بہلول بھی اس دربار میں پہنچ گیا۔ جب حضرت بہلول دانا اندر داخل ہوئے، انہوں نے سلام عرض کیا، ہارون رشید نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، بہلول دانا بھی بیٹھ گئے۔ جب اس فقیہ نے بہلول دانا کو دیکھا کہ بہلول دانا کے ایک ہاتھ میں عصا ہے اور ان کے کپڑے جو تو پھٹے پرانے کپڑے پیوند لگے ہوئے ہیں، معلوم ہوتا تھا کہ بہت معمولی ہے، تو فقیہ نے ہارون رشید سے کہا کہ آپ بڑے مہربان ہو کہ آپ معمولی لوگوں کو بھی محل میں بٹھاتے ہو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت بہلول دانا اٹھ کھڑے ہوئے، اپنا عصا کھٹکھٹا کر اس کے قریب گئے اور جا کر کے کہا کہ کسی کے علم کا پتہ اس کے ظاہر سے نہیں لگانا چاہیے۔ آپ کو بڑا غرور ہے نا آپ کے علم پر، تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے، اب آپ میرے سے علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فقیہ بولا کہ سنا ہے آپ پاگل ہو، پاگلوں کے ساتھ میں مباحثہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد بہلول دانا کہنے لگے کہ میں پاگل ہوں، میں خود بھی اقرار کرتا ہوں، میں نے منع نہیں کیا کہ میں پاگل نہیں ہوں، بلکہ میں تو پاگل ہوں ہی، لیکن آپ کے پاس کتنا علم کم ہے یہ آپ کو پتا نہیں، میرے ساتھ آپ مباحثہ کرو۔ ہارون رشید نے بڑی زور سے بہلول کو ڈانٹا اور کہا کہ بہلول کیا بکتے ہو، کیا کچھ بھی کہتے ہو، تم کو پتا نہیں خراسان کے بہت بڑے فقیہ ہیں، یہ ان کے پاس بہت علم ہے۔ تو بہلول کہنے لگا کہ بادشاہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے پاس علم ہے تو آپ میرے ساتھ مباحثہ کرو۔ اب چونکہ بادشاہ بھی مناظرے مباحثے دیکھنے کا شوقین تھا تو اس نے فقیہ سے کہا کہ کیا مذائقہ ہے، کر لو جب یہ کہتا ہے تو فقیہ کہنے لگا میری ایک شرط ہے میری۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو بھی شرائط ہے آپ دونوں مل کر طے کر لو۔ تو فقیہ کہنے لگے کہ میں ان سے ایک معمہ پوچھوں گا، ایک پہیلی پوچھوں گا، اگر اس پہیلی کا انہوں نے جواب دے دیا تو میں ان کو 1000 اشرفیہ دوں گا، اور اگر یہ ناکام رہے تو یہ مجھے 1000 اشرفیہ دیں گے۔ وہ بہلول کہنے لگے کہ ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ تھوڑی ہے، ہم پیسے وغیرہ لے کر تھوڑی پھرتے ہیں، لیکن ہاں میں اگر ناکام رہا تو آپ مجھے اپنا بحیثیت غلام رکھ لینا، 1000 اشرفیہ کی جب مدت پوری ہو جائیں گی تو آپ مجھے آزاد کر دینا، اور اگر میں جیت گیا اور جو اشرفیہ آپ مجھے دیں گے تو وہ میں ضرورت مندوں کے اندر بانٹ دوں گا۔ تو فقیر لوگ تھے تو کہا ٹھیک ہے۔ فقیہ نے سوال پوچھا، معمہ پوچھا کہ بتاؤ، ایک گھر کے اندر ایک عورت اور اس کا شرعی شوہر بیٹھا ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور ایک بندے کا روزہ ہے، دروازے پر دستک ہوئی، ایک بندہ اندر داخل ہو گیا تو جو عورت کا شوہر تھا وہ اس عورت کے لیے حرام ہو گیا، جو نماز پڑھ رہا تھا اس کی نماز باطل ہو گئی، جو روزدار تھا اس کا روزہ باطل ہو گیا۔ بتاؤ وہ آنے والا کون تھا؟ بس اتنا سوال پوچھنا تھا کہ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا، ایک دم سناٹا چھا گیا، بادشاہ اور سارے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، لیکن بہلول تو بہلول تھا نا، اللہ بہلول دانا تھے نا وہ تو بہلول نے برجستہ جواب دیا کہ وہ جو آنے والا تھا وہ اس عورت کا پہلا شوہر تھا جو مسافر بن کر گیا تھا اور خبر آئی تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کا انتقال کی جب خبر آئی تو اس کی بیوی نے شرعی حکم سے دوسری شادی کر لی، اور جو نماز پڑھ رہے تھے اور جس کا روزہ تھا تو جو بیوی تھی اس نے ان کو اجرت دی تھی کہ میرے پہلے شوہر کی قضا نمازیں اور روزے آپ یہ اجرت لے کر رکھو۔ اب وہ جب بندہ اندر داخل ہوا پہلا شوہر تو اس کی موت کی خبر جھوٹی ثابت ہوئی، تو جو اس کا دوسرا شوہر تھا وہ اس کے لیے حرام ہو گیا، اور جو قضا نمازیں پڑھ رہے تھے تو نمازیں باطل، اور جو روزہ رکھ رہا تھا قضا اس جو تو پہلے شوہر کی
تو وہ روزہ جو ہے تو باطل ہو گیا۔ تو جب یہ بہلول دانا نے جو اس کا جواب دیے تو فقیر تو دیکھتا رہ گیا اور درباری ایک دم اش اش کرنے لگے۔ ہارون رشید کہنے لگا کہ بہلول ہو تو تم دیوانے، لیکن کبھی کبھی ایسی بات کر جاتے ہو اللہ اکبر کہ وہ بات جو ہے تو آسمان چھو لیتی ہے۔ تو بہلول دانا نے اس طرح سے اس فقیر کا جواب دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ بہلول دانا کہنے لگے کہ بادشاہ اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک معمہ ان سے پوچھ لوں۔ تو بادشاہ نے کہا اجازت ہے۔ بہلول دانا کہنے لگے کہ بھئی میرا بھی ایک معمہ ہے۔ معمہ یہ ہے کہ 2 مٹکی ہے، ایک مٹکی کے اندر شیرہ ہے، دوسرے کے اندر سرکہ ہے۔ اب ہم کو سکنجبین بنانا ہے تو ہم نے شیرے کی مٹکی سے شیرہ نکالا، سرکے کی مٹکی سے سرکہ نکالا اور دونوں کو مکس کر دیا، لیکن پتا چلا کہ چوہا مرا ہے۔ اب ہم کو پتا لگانا ہے کہ چوہا کون سی مٹکی میں مرا ہے، وہ سرکے کی مٹکی میں ہے یا شیرے کی مٹکی میں ہے؟ تو بتاؤ کیسے پتا لگائیں گے؟ اللہ، اب یہ سوال بہلول دانا نے جیسے ہی پوچھا نا، وہ جو فقیر تھا وہ گردن جھکایا۔ وہ فقیر تھا، وہ سوچنے لگا کہ یار کون سی بات ہو سکتی۔ بہت دیر تک اس نے سوچا۔ ہارون رشید کہہ پڑا کہ حضرت بہلول دانا نے آپ نے جب سوال کیا تو برجستہ انہوں نے جواب دیا، تو آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ بھی برجستہ جواب دے دیتے۔ وہ فقیر نے گردن جھکا لیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ یہ معاملہ مجھ سے حل نہیں ہوگا۔ بہلول دانا کہنے لگے کہ حضرت اب آپ کو احساس ہو گیا آپ کی کم علمی کا؟ تو کہا ہاں ہو گیا۔ بہلول دانا کہنے لگے کسی کے ظاہر دیکھ کر اس کے باطن کا پتہ نہیں لگانا چاہیے، کسی کا ظاہر دیکھ کر اس کی کم علمی اور اپنے علم پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تو فقیر کہنے لگے کہ آپ نے مجھے احساس دلا دیا کہ علم کی کوئی حد نہیں اور میرے پاس کتنا کم علم ہے۔ پھر ہارون رشید کہہ پڑے کہ بہلول اب آپ ہی بتا دو کہ اس معاملے کا حل کیا ہے۔ تو بہلول دانا کہنے لگے کہ بادشاہ جب ہم نے سرکے کو تو مکس کر دیا لیکن بعد میں پتا چلا کہ چوہا بھی پڑا ہے، اب چوہا کس میں مرا ہے، کون سی مٹکی میں سے چوہا نکلا پتا نہیں۔ تو بادشاہ ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ اس چوہے کو ہم کو اچھی طریقے سے دھو لینا چاہیے، اس کا پیٹ چاک کرنا چاہیے، اور پھر اس کے پیٹ کے اندر سے سرکہ نکلا تو وہ سرکے کے مٹکی کے اندر مرا تھا، اور اس کے اندر اگر شیرہ نکلا اس کے پیٹ کے اندر تو وہ شیرے کے مٹکی کے اندر غوطہ لگا کے مرا ہے، یا پھر اگر کوئی اور چیز نکلتی ہے تو اس کے اندر وہ غوطہ لگا کے مرا ہے۔ جب یہ جو تو معاملہ انہوں نے حل کیا تو سارے لوگ جو تو بہلول دانا کو داد دینے لگے، اور اس طرح سے بہلول دانا کا جو مناظرہ ہوا فقیر کے ساتھ اور بہلول دانا اس مناظرے کو جیت گئے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بس یہی تھی کچھ باتیں جو تھی آپ کو بتانی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا، شیئر کر دینا، کمنٹ کر دینا، نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔